27ویں آئینی ترمیم کی وفاقی کابینہ سے منظوری، مسودہ منظر عام پر آئینی عدالت کے قیام کی تجویز، ججز کے ٹرانسفر کو جوڈیشل کمیشن کے سپرد کرنے کی تجویز، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی ٹرانسفر کے عمل کا حصہ ہوں گے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے آئینی ترمیم بل سینٹ میں پیش کر دیا۔ بل قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کے سپرد۔ وفاقی وزیر قانون کہتے ہیں کہ سنجیدہ معاملہ ہے، کمیٹی میں غور ہوگا۔ بیرسٹر علی ظفر بولے، اپوزیشن لیڈر کی نشست خالی ہے، لگتا ہے حکومت کو بل پاس کروانے کی جلدی ہے، مسودے کو پڑھے بغیر بحث نہیں کر سکتے۔ سینٹ اجلاس کے دوران اپوزیشن ارکان کا شور شرابہ۔ آ جائیں گے آرمی چیف جو ہیں وہ چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے، چیف آف نیول سٹاف اور چیف آف ایئر سٹاف کی اپوائنٹمنٹ بھی اسی طرح وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ ہوا کرے گی۔ ویئر دا فیڈرل گورنمنٹ پروموٹس اے ممبر آف آرمڈ فورسز ٹو دا رینک آف فیلڈ مارشل، مارشل آف ایئر فورس اینڈ ایڈمرل آف فلیٹ، سچ آفیسر شیل ریٹین دا رینک پریویلیجز اینڈ ریمین ان یونیفارم فار لائف۔ 73 کے آئین میں فیلڈ مارشل کے عہدے کا ذکر نہیں تھا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں دنیا بھر میں ایئر چیف اور نیول چیف کے لیے بھی متوازی عہدے موجود ہیں، ان کا 27ویں ترمیم میں ذکر کرنا ضروری سمجھا گیا۔ قومی ہیروز کو جو اعزازات سے نوازتے ہیں یہ رینک کے ساتھ علامتی ٹائٹل بھی ہوتا ہے۔ تجویز ہے کہ فیلڈ مارشل کا ٹائٹل تاحیات ہونا چاہیے، ان کی کمانڈ موجود ہے، وہ اسی طرح ریگولیٹ ہوتی رہے گی۔ آرٹیکل 243 میں ترامیم، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم، آرمی چیف کو چیف آف ڈیفنس فورسز کا اضافی عہدہ دیا گیا، فیلڈ مارشل کو قومی ہیرو کا درجہ دینے اور تاحیات مراد دینے کی تجویز۔ 27ویں آئینی ترمیم بل 2025 کا مسودہ سامنے آ گیا، 48 آرٹیکلز میں مختلف ترامیم شامل، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے قیام کی تجویز، سپریم کورٹ سے علیحدہ نئی وفاقی آئینی عدالت قائم کرنے کی شق، چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت کی مدت ملازمت 3 سال مقرر، وفاقی آئینی عدالت کے جج 68 برس کی عمر میں ریٹائر ہوں گے، آئینی عدالت کو وفاق اور صوبوں کے درمیان تنازعات سننے کا اختیار ہوگا، وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ کے فیصلے ایک دوسرے پر لازم نہیں ہوں گے۔ ہم اس قسم کی کنسپریسی اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن، سازش جو ہو رہی ہے آئین کے خلاف، اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اس پارلیمنٹری کمیٹی جو کہ ایک ربر سٹیمپ کمیٹی ہے، اس کا فی الحال ہم حصہ نہیں۔ آیا ڈرافٹ تو ہم نے کہا سینٹ چیئرمین کو کہ بجائے اس کے کہ آپ اس کو ایک پارلیمنٹری کمیٹی میں بھیجیں جہاں صرف 8-10 لوگ ہوں گے، 15 لوگ ہوں گے، آپ پوری کی پوری سینٹ کی جو سینٹ ہے اس کو ایک کمیٹی سمجھ کے اور یہ ایک پروسیس کو آگے چلانے کی بات کی تھی ہم نے۔ مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم مسترد، پی ٹی آئی کا قانون و انصاف کی قائمہ کمیٹی میں بھی شرکت نہ کرنے کا اعلان۔ بیرسٹر علی ظفر نے میڈیا سے گفتگو میں موقف اختیار کیا کہ ہم ربر اسٹیمپ نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ 27ویں ترمیم پر بحث کے لیے پورے ایوان پر مشتمل کمیٹی بنانے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس نے سینٹ سیشن میں سوال کیا کہ جن ترامیم کو عوام کی حمایت حاصل نہ ہو وہ اسے کیسے پورا کر سکتے ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم آئین کو متنازع بنا دے گی۔ آئین کو متنازع بنانا ایک بڑا جرم ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کس طرح سے اس پارلیمنٹ کے اندر، جناب چیئرمین صاحب آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سنا بھی ہے، کیسے لوگوں کو راضی کیا گیا، اور یہ 26ویں آئینی ترمیم اس نے کیا کیا، آئین کو متنازع بنا دیا۔ صدر کے بعد وزیر اعظم کو بھی فوجداری مقدمات سے استثناء کی ترمیم پیش۔ ترمیم کے تحت آئین کے آرٹیکل 248 میں صدر کے ساتھ لفظ وزیر اعظم بھی شامل کر لیا جائے گا۔ ترمیم کی منظوری کے بعد وزیر اعظم کے خلاف بھی دوران مدت فوجداری مقدمات میں کارروائی نہیں ہو سکے گی۔ مسودے میں صدر مملکت کو مدت صدارت ختم ہونے کے بعد بھی استثناء دینے کی تجویز شامل ہے۔ صدر مملکت کی تاحیات گرفتاری کا کوئی عدالت آرڈر نہیں دے سکتی۔ ملک کے وسیع مفاد میں 27ویں آئینی ترمیم کے لیے سب نے مل کر کوشش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ آئینی ترمیم پر نواز شریف کو اعتماد میں لیا، صدر زرداری کو بھی اعتماد میں لیا گیا، بلاول بھٹو، خالد مقبول صدیقی سمیت تمام جماعتوں کے سربراہان سے مشاورت کی۔ انہوں نے مسودے کی بھرپور تائید کی۔ سیاسی اور معاشی استحکام کی بدولت ملک کی سمت درست ہوئی۔ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ملک کے مفادات میں اندر رہنی چاہیے،
باہر نہ نکلیں. آئینی ترمیم سے متعلق اجلاس ہمیشہ ان کیمرہ ہوتے ہیں. ممبران اپنی رائے دیں گے. اکثریت کا فیصلہ حتمی سمجھا جائے گا. مشترکہ قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کے اجلاس میں چیئرمین فاروق ایچ نائک نے کہا پیپلز پارٹی نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. کمیٹی کے اندر آئینی ترمیم کا فیصلہ ہوگا. بلاول بھٹو نے 243 کا اعلان کیا. جنگ میں ہمیشہ آرمی فرنٹ لائن پر ہوتی ہے, اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا. اجلاس کل صبح تک ملتوی. جے یو آئی کا سینٹ اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کی مشترکہ کمیٹی کا بوائکاٹ. جے یو آئی رہنما عالیہ کامران کا کہنا ہے کہ انہیں کہا گیا تھا کہ آج مسودے کو پاس نہیں کریں گے. 26ویں آئینی ترمیم میں جو تحفظات تھے ان شقوں کو 27ویں ترمیم میں لایا گیا. ہمارے 243 پر تحفظات ہیں. ججز والے معاملے پر بھی ہمارے تحفظات ہیں. پگڑی کس کی بھاری ہوگی, آئینی عدالت کے جج کی یا سپریم کورٹ کے جج کی؟ کیا قومی اسمبلی اتنی غیر اہم ہے کہ وہاں بل پیش کیے بغیر ہی قائمہ کمیٹی سے منظور کروا لیا جائے؟ 27ویں آئینی ترمیم پر تحفظات دور کرنے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے اتحادی جماعتوں کے سینیٹرز کو کل عشائیے پر مدعو کر لیا. آئین کہتا ہے کہ صوبے کے جو این ایف سی ایوارڈ کے مطابق شیئر ہے وہ بھر سکتا ہے, کم نہیں ہو سکتا. اس کا تحفظ پاکستان پیپلز پارٹی کریں گے. تو جب تک ہم اس پارلیمان میں ہیں اور یا وہ کہیں اور سے 2/3 کا بندوبست کر لے, پیپلز پارٹی اس آئینی ترمیم کے تجویز کے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا 27ویں ترمیم کے 3 نکات پر حکومت کی حمایت کا اعلان. بلاول بھٹو نے کہا کہ آرٹیکل 243 میں ترمیم پر حکومت کی حمایت کریں گے. 27ویں ترمیم سے جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں. صدر کے اختیارات پر کوئی اثر نہیں ہوگا. آئینی عدالتیں بننی چاہیے. ججز کے ٹرانسفر کا اختیار جوڈیشل کمیشن کے پاس ہونا چاہیے. این ایف سی میں صوبوں کے فنڈز کم کرنے کی مخالفت کریں گے. دوہری شہریت سے متعلق ترمیم کی حمایت نہیں کر سکتے. میثاق جمہوریت میں اور بھی چیزیں ہیں جن پر عمل درآمد ہونا چاہیے. پاکستان، ترکیہ اور آذربائیجان 3 ملک لیکن ہمارے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا آذربائیجان میں یوم فتح کی تقریب سے خطاب. کہا بھارتی جارحیت کے دوران بھرپور یکجہتی پر ترکیہ اور آذربائیجان کے مشکور ہیں. مارکہ حق کی کامیابی کے جشن میں آذربائیجان کے دستے کی شرکت اہمیت کی حامل تھی. وزیر اعظم کا دورہ آذربائیجان، باکو میں یوم فتح کی تقریب میں شرکت. وزیر اعظم شہباز شریف کا شاندار استقبال. دونوں ملکوں کے ترانے بجائے گئے. آذربائیجان کی یوم فتح کی پریڈ وزیر اعظم شہباز شریف نے آذربائیجان کے صدر کے ساتھ معائنہ کیا. پاک فوج کے خصوصی دستے کی بھی یوم فتح کی پریڈ میں شرکت. JF-17 تھنڈر طیاروں کا فلائی پاسٹ. آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کا خطاب. کہا کہ پاکستان اور ترکیہ نے جس طرح ساتھ دیا اس کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے. تقریب سے ترک صدر کا بھی خطاب. بولے کہ آذربائیجان کی حکومت اور عوام کو یوم فتح کی مبارکباد دیتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی یوم فتح کی تقریب میں شرکت پر خوشی ہوئی. افغان طالبان کی ڈھٹائی، ثالثوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیے. استنبول مذاکرات بے نتیجہ ختم. مذاکرات میں شامل پاکستانی وفد واپس روانہ. وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر نے کہا کہ افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی پر قابو پانے کی بنیادی ذمہ داری افغانستان پر ہے. کابل حکومت کو بین الاقوامی برادری کے سامنے کیے گئے وعدے پورے کرنے ہوں گے. پاک افغان مذاکرات ختم ہو چکے. مذاکرات کے اگلے دور کا کوئی پروگرام نہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ ہمارا خالی ہاتھ واپس آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ثالثوں کو بھی اب افغانستان سے امید نہیں. کوئٹہ میں گیس کی لوڈ شیڈنگ، صارفین کے لیے درد سر. فنکار بھی گیس بندش سے متاثر. سردی سے ٹھٹرتے اداکار ایوب کھوسا گیس بندش کا گلہ کرنے لگے. کہا سخت سردی میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم ہونی چاہیے. کراچی سمیت سندھ بھر میں ڈینگی کے وار جاری. گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 2266 افراد ڈینگی کا شکار. متاثرہ افراد کی رواں ماہ کی تعداد 5701 ہو گئی. کراچی سے 589 نئے ڈینگی کیسز رپورٹ ہوئے. کراچی میں ڈینگی اور ملیریا کے ساتھ وائرل انفیکشن کا بھی حملہ. موسم کی تبدیلی سے شہری متاثر. اسپتالوں میں مریضوں کا رش. مریض نزلہ زکام اور کھانسی کی شکایات کے ساتھ آ رہے ہیں. اسرائیل کا جنگ بندی کا نام نہاد اعلان. غزہ پر حملے جاری. خان یونس کے جنوبی علاقوں پر بمباری. مغربی کنارے پر بھی اسرائیلی آباد کاروں کے فلسطینیوں پر حملے جاری. جنین کے قریب بڑی زرعی اراضی کو جلا کر راکھ کر دیا. حماس نے ایک اور اسرائیلی یرغمالی کی لاش اسرائیلی حکام کے حوالے کر دی. اقوام متحدہ نے غزہ کے لیے تمام کراسنگز دوبارہ کھولنے کی اپیل کر دی.
غزہ میں امداد کی تقسیم اور نگرانی کے لیے سول اور عسکری رابطہ مرکز کے نام سے نیا ادارہ قائم۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق 40 سے زائد امدادی تنظیمیں امریکی فوج کی زیر قیادت کام کریں گی۔ امریکی اقدام کے نتیجے میں اسرائیلی کردار اب صرف معاونت تک محدود ہو گیا۔ امریکی حکام نے واضح کیا کہ سینٹر کے تحت امدادی سامان کی منظم تقسیم اور شفافیت کو یقینی بنایا جائے گا۔ فلسطینیوں کی نسل کشی، ترکی نے اسرائیلی وزیراعظم نیتن کے اریسٹ وارنٹ جاری کر دیے، 36 دیگر آفیشلز بھی شامل۔ وزیر دفاع، وزیر قومی سلامتی، سابق چیف آف اسٹاف کا نام بھی شامل۔ ترکیہ کا کہنا ہے کہ یہ افراد 2023 کے قتل عام میں شریک تھے اور اب تک منظم تشدد کر رہے ہیں۔ غزہ کا ننھا زہران ممدانی، فلسطینی بچے کا نیو یارک کے نئے میئر کی جیت کا منفرد انداز میں جشن۔ ایک کمسن فلسطینی نیو یارک کے نو منتخب میئر زہران ممدانی کی نقل کرتے ہوئے سب کے دل جیت رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک ننھا بچہ سفید قمیص، سیاہ پتلون اور چہرے پر بنائی گئی داڑھی کے ساتھ ایک خیمے سے باہر آتا ہے، جبکہ لوگ اس کے استقبال کے لیے قطار میں کھڑے ہیں۔ ایرانی صدر کہتے ہیں کہ کسی کے دباؤ میں آ کر اپنا جوہری پروگرام ترک نہیں کریں گے۔ ایران امن کا خواہاں ہے لیکن کسی دباؤ یا زبردستی کے آگے نہیں جھکے گا۔ جوہری پروگرام پر مذاکرات کے لیے تیار ہیں، میزائل پروگرام پر بات چیت کا کوئی امکان نہیں۔ امریکہ میں طویل ترین شٹ ڈاؤن، ٹرمپ انتظامیہ کا دباؤ کم کرنے کے لیے پروازوں میں کمی کا حکم۔ امریکہ بھر میں ہزاروں پروازیں منسوخ کر دی گئیں، 40 ہوائی اڈوں پر فضائی آپریشنز کم کرنے کا فیصلہ۔ ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس میں فنڈنگ بل پر اتفاق نہ ہو سکا۔ سعودی عرب میں اسلامی یکجہتی گیمز جاری، گیمز کے چھٹے ایڈیشن کا ثقافتی رنگوں سے شاندار استقبال۔ میزبان ملک سعودی عرب اور پاکستان سمیت 57 اسلامی ممالک کے کھلاڑی شامل ہوں گے۔ افتتاحی تقریب میں شاندار آتش بازی کے مظاہرے، آسمان روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ پاک جنوبی افریقہ ون ڈے سیریز، پاکستان کی پہلی بار جنوبی افریقہ کو ہوم گراؤنڈ پر ون ڈے سیریز میں شکست۔ پاکستان نے جنوبی افریقہ کے خلاف تیسرا ون ڈے اور سیریز جیت لی۔ قومی ٹیم فیصلہ کن ون ڈے میں 7 وکٹوں سے کامیاب ہو گئی۔ جنوبی افریقہ پہلے کھیلتے ہوئے 143 رنز پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ اور باغی اور روایت شکن جان ایلیا کی 23ویں برسی اپنی غیر معمولی سوچ، انوکھے لہجے اور بے باک انداز اظہار کے باعث جان ایلیا نے شاعری میں وہ مقام حاصل کیا جو کم ہی کسی کے حصے میں آیا۔ ان کے کلام میں زمانے سے بغاوت، خود سے مکالمہ اور انسانی وجود کے کرب کی جھلک نمایاں ہے۔